ہے۔ یہ قبر آخرت کے جتنے مرحلے ہیں اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ۔ اگر وہ اس مرحلے میں نجات پا جاتا ہے، اس منزل میں نجات پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو بعد والے مرحلے اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ اور اگر وہ اس منزل میں ناکام ہو جاتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے اور یہیں اسے عذاب کی گھڑیاں چکنی پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والے مرحلے، اس کے بعد آنے والی زندگی انتہائی کٹھن ہے، انتہائی مشکل ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی کبھار جب اندھیرے میں ہوتے، یعنی انتہائی رات کا اندھیرا ہوتا، چاروں جانب اندھیرا ہوتا، تو اس اندھیرے کو یاد کر کے روتے تھے کہ ایک دن قبر کا اندھیرے میں جانا ہے۔ قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے سلف صالحین زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ اور آج ہمارے سامنے قبر کے مناظر ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی وہی رغبتیں، دنیا کی وہی خواہشیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں وہاں پہنچنے کے باوجود بھی تمباکو کھا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی بیڑی اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہاں جانے کے بعد دنیا بھول جاتے تھے، آخرت کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا خوف تھا، یہ صحابہ کرام کا ڈر تھا۔ اور کون صحابہ کرام؟ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی، جنت کی نوید دی ہے کہ حضرت عثمان جنتی ہیں، جنت کی خوشخبریاں بار بار دی جاتی ہیں، جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہے، اللہ کی رضامندی کی بشارتیں دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود قبر کی منزلوں سے ڈر رہے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ عذاب قبر اور فتنہ قبر انتہائی ہولناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ یہ غیب کا معاملہ ہے، جتنا شریعت نے بتلا دیا ہے اس پر یقین کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ منظر کتنا بھیانک منظر ہے، قبر کی ہولناکی کتنی بھیانک ہے اور کتنی ڈراؤنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں، دنیا کا منظر میں نے دیکھا، جنت کا منظر میں نے دیکھا ہے، جہنم میں نے دیکھی ہے معراج میں خواب کے ذریعے سے، لیکن قبر سے بھیانک منظر، قبر سے ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ رحمت للعالمین سید المرسلین کا بیان ہے کہ جتنے منظر دیکھے ہیں اور جتنی چیزیں آج تک میں نے مشاہدے میں لائی ہے، سب سے بھیانک اور سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، جس منظر کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی جانب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔